حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تشریف لائے اور ان سے سوال کیا، یعنی بھیک مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک معمولی چادر ہے جس کو اڑتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیالہ منگوایا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس پیالہ کی قیمت لگاؤ۔ ایک شخص نے 1 درہم قیمت لگائی، دوسرے نے قیمت میں اضافہ کر کے 2 درہم بتایا اور خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 درہم انصاری مسلمان کو دیے اور کہا 1 درہم کا کھانا خرید کر اپنے گھر گھر اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ خرید کر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستانہ ڈالا اور فرمایا اذهب فاحتطب ولا اراك 15 يوما، جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاؤ اور بیچو، 15 دن تک میرے پاس نہ۔ وہ انصاری صحابی اپنے کام میں لگ گئے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور ان کو فروخت کرتے یعنی بیچتے۔ 2 ہفتہ بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور اپنی آمد و خرچ کا حساب پیش کیا۔ اس مدت میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد انہیں 10 درہم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا هذا خیر لک من ان تجیء والمسألة نکتة فی وجہک یوم القیامہ، یعنی یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سوال کرو یعنی بھیک مانگو، اور وہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ایک داغ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ محنت کرے، مشقت کرے، اس بات کی عادت بنا لینا کہ میں بھیک مانگ کے گزارا کروں گا، میں لوگوں سے مدد حاصل کر کے اپنا کام بنا لوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوتی کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2011 کے مردم شماری کے تجزیہ کے مطابق ملک میں موجود بھکاریوں میں ہر 4تھا شخص مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج ہمارے نوجوان محنت سے کتنا جی چراتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیر وہ جہاں دار وہ جہاں بان وہ جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم